يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. کپورے کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، قرآن کہتا ہے خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کپورے کا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن حدیث میں ہر چیز کا نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ یہ کہیں لکھا ہے قرآن میں مکوڑے حرام ہیں، چھپکلی حرام ہے. تو خبائث جو چیزیں ہیں وہ خود بخود کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. تو یہ کپورے بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیشاب کی جگہ ہے، یہاں پیشاب جمع ہوتا ہے آ کے، اور بھی جو غلیظ رطوبات ہیں. باقی اس طرح حرام نہیں ہے جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. تو احتیاط، جیسے جھینگا ہے نا، اسی طرح یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر یوٹیوب پر فنی ویڈیوز بنائی جائیں تو صحیح ہے یا غلط؟ اور اس سے فنی ویڈیوز میں اگر کوئی بے حیائی نہیں ہے تو جائز ہے، اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ بھی جائز ہے. مفتی صاحب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم رہتا ہوں. بھائی تھکا ہوا ہوتا ہے نا، تھوڑا اسپیڈ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میں، صرف ناراض نہ ہوا کریں آپ لوگ. صاحب مجھے کہنے یار سمجھ میں نہیں آتا سوال، تو جواب سے سوال سمجھ جائیں گے خود بخود. جب جواب دوں گا تو سمجھ جائیں، اس سے دماغ کی ورزش بھی ہوگی، بادام کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم رہتا ہوں، سیٹ ہوں، اور میری 26 سال میں گھر والے میں شادی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں میری شادی ہے 30 سال سے 25 سال تک، یا پھر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے گھر والے شادی نہیں کر رہے. بڑا لمبا خط ہے، خلاصہ میں سمجھ گیا. تو بھائی کر کے بتا دو کہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر اپنا کما رہے ہو تو اس گھر والے نہیں کرتے آج کل. کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں سنا ہے یہ بڑا گمبھیر مسئلہ، میں نہیں بتا رہا اس کے جواب، اور کچھ الگ چھاؤں میں ملے پھر بتاؤں گا. میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مگر میں پورا وقت دین پر نہیں لگا سکتا کیونکہ اکلوتا ہوں. بھائی تبلیغ میں چلے جاؤ. کیا آپ JTR میں کسی قسم کا شارٹ کورس وغیرہ کرواتے ہیں؟ ابھی نہیں. آپ تبلیغ میں نکل لو. تبلیغ بہترین خانقاہ ہے، 3-4 مہینے لگاؤ، بہت اچھا ماحول ملتا ہے. کیا یہ بات صحیح کہ پرندے پالنے سے جو آفت آتی ہے وہ ہم وہ لوگوں میں مشہور ہے؟ ایک سطر پڑھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کیا پوچھا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم جب جانور پالتے ہیں تو جو بلائیں آتی ہیں وہ جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی مری بھی پڑی ہو، کہتے ہیں شکر ہے آج ابا مرنے والے تھے لیکن اس کے بدلے میں کون مر گئی؟ بلی مر گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے جانور پالنا چاہیے. لیکن کون سے جانور؟ بلی پالنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ، ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. ان کا نام ہی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. بلی پالنا بھی جائز ہے. لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں، بکریاں بھی پالیں، جانور بھی پالیں، کیونکہ یہ 4 قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں. ان کی نسل بڑھے گی، ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ. اونٹ، گائے، بکری اور دمبا، اور مرغیاں بھی ہیں. تو یہ پالا کریں، اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. پیغمبروں کی سنت بھی ہے بکریاں چرانا. تو بکری پالیں، اس کا دودھ پئیں، دمبی پالیں، اس کا دودھ پئیں، اس سے بچے پیدا ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے، گوشت کھائیں یا بیچیں. بکرا آپ لے کے پال لیں، 1 سال کے بعد ایسا خاندانی، ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی. بہت فائدہ ہے اس کا. ہمارے ایک دوست ہیں، بقرعید سے 2 دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں، اور جب بقرعید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں، ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا، وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بقرعید میں بیلوں کے، تو وہ گوشت کے لحاظ سے تو قربانی اچھی ہو جاتی ہے، گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے. تو کچھ بھی کریں، قربانی کر دیں اس کی. اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ، ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ، دوسرا تواضع، تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے. جب آپ پالتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کا دودھ. تھوڑے دن تو آپ کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، ایکچولی یہ میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا یعنی میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ. لیکن آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ. پتہ ہے جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا، ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں، گائے پالیں، تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی
ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا, سارا دن یار میں کروڑ کیسے کما لوں, میں کیسے امریکہ چلا جاؤں, میں اسی میں لگا رہتا ہے آدمی, اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا, وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے, نہیں ہے تو پیدا کریں, پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لان میں, اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے نا, چھت پہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بھینس کھڑی کر دیں تو گھر والوں سے پڈے ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچی, نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچی جگہ بن جائے. اللہ